السلام علیکم دوستو، نئی مناس کے مکمل ناول نسخہ ہائے وفا کے 14ویں حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ کچھ یہ تھا کہ شہید احمد اپنی ازدواجی زندگی کی ناہمواری اور روز کی چیخ چیخ سے تنگ آیا ہوا تھا۔ عظمیٰ اپنی گھریلو مشکلات کا حل اور میکے کا رستہ کھلا رکھنا چاہتی تھی۔ کچھ ماضی کی محبت اور البیلی یادوں کی چنگاریاں تھیں جو شہید احمد کے دل میں پھر سے سلگنے لگی تھیں۔ مہر کی زندگی کا رخ اور عفت کی مستقل سرد مہری مسلسل ہٹ دھرمی اسے مہربانوں کی طرف لیے جا رہی تھی۔ عظمیٰ کی ترغیب، تسلی اور دلاسے مستزاد تھے۔ اس نے اپنی ازدواجی زندگی کی ڈولتی کشتی سے مہر کی محبت کی ناؤ میں چھلانگ لگا دی۔ حمیرہ پھپھو کے دل کی مراد بر آئی۔ مہر بھی خوش ہی تھی۔ سب سے زیادہ خوش اطمینان اور سکون عظمیٰ کو حاصل ہوئے تھے۔ مہر رخصت ہو کر اسی گھر میں آ گئی جو عفت خالی چھوڑ گئی تھی، اور گھر ہوں یا دل بہت عرصے تک خالی نہیں رہتے۔ پرانے مکین چھوڑ جائیں تو جلد یا بدیر نئے مکین آ جاتے ہیں۔ شہید احمد کا دل اور گھر ایک بار پھر آباد ہو گیا تھا۔ کتنا ویران سا ہو گیا تھا گھر۔ عظمیٰ اس خالی کونے کو دیکھتی جہاں شہید احمد کا بیڈ تھا تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھتی۔ پچھلے کچھ سالوں سے زندگی نے اس کے ساتھ عجیب نہیں بلکہ سنگین کھیل کھیلے تھے۔ وہ عرش سے فرش پر آ گئی تھیں۔ آسمان سے زمین تک کا سفر بہت تیزی کے ساتھ طے ہوتا ہے، اور جتنی تیزی سے انسان نیچے آتا ہے اتنی ہی قوت سے وہ زمین سے ٹکراتا ہے۔ پرخچے اڑ جاتے ہیں ہر چیز کے، جسم کے، دل کے، احساسات کے، جذبات کے۔ انسان سمیت اس سے جڑا سب کچھ یوں ختم ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ مہر کی دوبارہ شادی کے بعد اس کی زندگی ویسی ہی پرسکون اور خوش و خرم ہو گئی تھی جیسا کہ عظمیٰ نے سوچا تھا۔ مہر کی شادی کو تقریباً 6 سال گزرے تھے کہ حمیرہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد عظمیٰ اپنی راجدھانی کی اکیلی ملکہ تھی۔ سیاہ سفید کی مالک، محبت کرنے والا شوہر، 2 پیارے پیارے صحت مند اور ذہین بچے، خوشحالی، نعمتوں کی فراوانی۔ انسان کو اور کیا چاہیے؟ ہر قسم کے خوف، خدشے اور وہم سے پاک اطمینان بھری زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ ان دنوں عظمیٰ اکثر سوچا کرتی تھی، زندگی کتنی خوبصورت ہے، اور دنیا میں بہت سی خوبصورتیاں بالآخر بدصورتیوں میں بدل جاتی ہیں۔ فطرت کا قانون ہو یا پھر قدرت کے اٹل فیصلے، جب لاگو ہوتے ہیں تو پھر کچھ نہیں دیکھتے۔ عظمیٰ اور بچوں کی زندگی پر قدرت کا فیصلہ چسپاں ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے کچھ مہینوں سے وہ ارسلان کو بے حد پریشان دیکھ رہی تھی۔ عظمیٰ کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ ٹال جاتا، مگر عظمیٰ پریشان ہو گئی تھی۔ ارسلان اتنا الجھا ہوا اور فکر مند نظر آنے لگا تھا کہ جس دن ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے کینیڈا جا رہا تھا اس دن بھی اس کے چہرے سے تفکرات کی پرچھائیاں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ وہ مستقل اور مسلسل کسی ادھیڑ بن کا شکار نظر آتا تھا۔ عظمیٰ نے پیار سے پوچھا، غصے سے بھی، منتیں بھی کی، ضد بھی، مگر ارسلان کی زبان نہ کھلی۔ نوکری کے اپنے مسائل ہوتے ہیں یار، حاسدوں سے میرا جلدی جلدی پروموشن ہضم نہیں ہو رہا کہہ کر عظمیٰ کو ٹال دیتا، مگر عظمیٰ کو اس کی یہ وضاحتیں ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ پہلے سوچا کہ بھائی سے مدد لے، مگر شہید احمد خود اپنے ہی معاملات میں پھنسا ہوا تھا۔ عفت نے اس کی دوسری شادی کے بعد ہی اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ شہید احمد اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، مگر 2 کشتیوں میں بیک وقت سواری ممکن نہیں۔ عفت نے طلاق لینے کے بعد شہید احمد کو بیٹے کی شکل دیکھنے سے بھی محروم کر دیا تھا۔ مہر سے شادی کے بعد ایک بیٹی ہوئی تھی، مگر چند ماہ بعد فوت ہو گئی، پھر ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شہزادہ بدستور پابندی سے اپنے باپ اور دادی کے پاس جاتا تھا۔ معیز عالم کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں ہوا، اس لیے بھی شہزادے کی اہمیت، وقت اور قدر وہاں بہت تھی۔ باپ اور دادی کے لاڈ پیار نے اسے خود سر بنا دیا تھا۔ اس کی ہر خواہش کے لیے اس کا باپ بے دریغ پیسہ خرچ کرتا تھا۔ شہید احمد نے اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر پیار کرنے اور قریب لانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔
شہید احمد کو عاطف سے محرومی کے بعد اولاد کی شدید چاہ، خواہش اور ضرورت تھی، مگر شہزادے کے پاس اس کا باپ موجود تھا، اسے کسی اور باپ کی ضرورت نہیں تھی۔ مہر بانو ویسی ہی رہی جیسی کہ تھی، کبھی شعلہ، کبھی شبنم، کبھی آگ، کبھی پانی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو جو سمجھا اور جو توقعات وابستہ کیں، وہ سب کچھ کہیں کہیں موجود رہا، کہیں کہیں گم ہو گیا۔ زندگی کی حقیقتیں تلخ اور سخت نکلیں۔ انہی تلخ و شیریں دنوں میں شہید احمد کا بڑا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی تھی۔ اس کی نقل و حرکت بہت کم ہو کر بستر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ 18 سالہ شہزادہ اس کا کام سنبھالنے لگا۔ ابھی اس نے انٹر کیا تھا، پڑھائی میں ویسے بھی اس کا دماغ کم ہی لگتا تھا۔ ارسلان کا بیٹا ذہین اور محنتی تھا، وہ پڑھنے کے لیے کینیڈا چلا گیا۔ شہزادہ کاروبار سنبھالنے کے لیے نوعمر اور نا تجربے کار تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی خامیاں نہیں تھی، وہ سیکھنے کی کوشش کرتا تو وقت کے ساتھ ساتھ نہ ہی نوعمر رہتا نہ ہی نا تجربے کار، مگر اس میں غیر ذمہ داری کا مادہ تھا۔ لاپرواہی اس کی فطرت کا خاصہ تھی، خلوص کا فقدان تھا، محنت سے وہ جی چراتا تھا۔ اس کی فطری خامیوں اور منفی عادات نے دھیرے دھیرے شہید احمد کے کاروبار کو گھن لگانا شروع کر دیا تھا۔ سفیر ارسلان کا گہرا اور جگری دوست تھا، دونوں کے آپس میں خاندانی تعلقات تھے۔ وہ خاص طور پر عظمیٰ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ عظمیٰ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سفیر بھائی؟ عظمیٰ نے سرسراتی آواز میں سوال کیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، سفیر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین آتا بھی کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ارسلان دوسری شادی جیسا اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا اور اسے کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی؟ مجھے خود بھی یقین نہیں تھا پہلے، میں نے اسے افواہ سمجھا، مگر بدقسمتی سے یہ سچ ہے، حقیقت ہے، میں تصدیق کر چکا ہوں۔ سفیر دھیمے لہجے میں بولا۔ مگر کب؟ کس سے؟ ایسے کیسے؟ وہ کیسے کر سکتا ہے اس طرح؟ عظمیٰ سفیر سے مخاطب نہیں تھی، وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ اس کے بدن کا لہو جیسے سوکھ رہا تھا، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہے، کچھ بھی تو سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تیز روشنی سے نکل کر یکایک گھوپ اندھیرے میں داخل ہو گئی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی بات۔ سفیر کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر وہ یوں ہی سکتے کے عالم میں بیٹھی رہی، کانوں میں بس سفیر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں خود نہیں جانتا بھابھی کہ ارسلان اس عورت کے چنگل میں کیسے پھنس گیا۔ اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے اس کے 3 لڑکے ہیں جنہیں وہ اپنا بھائی بتاتی ہے، جرائم پیشہ افراد سے بھی گہرا ناتا ہے اس کا، اور پولیس والوں سے بھی تعلقات ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ارسلان کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے، آپ اسے سمجھائیے، دعا کیجیے وہ کسی بڑی مصیبت کا شکار نہ ہو۔ سفیر اپنا فرض نبھا کر دوستی کا حق ادا کر کے چلا گیا تھا۔ ادھر عظمیٰ کی حالت دیگرگوں تھی۔ ارسلان آیا تو وہ خود اتنا پریشان اور بکھرا ہوا تھا کہ عظمیٰ ایک لمحے کو سب کچھ بھول بھال گئی۔ ارسلان آتے ہی بستر پر دراز ہو گیا تھا، چہرے پر جیسے صدیوں کی تھکن اور تفکرات تھے۔ کھانا لاؤں؟ بھوک نہیں ہے۔ ارسلان اٹھ بیٹھا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ یہ عادت بھی اسے کچھ عرصہ قبل ہی ہوئی تھی۔ سفیر بھائی آئے تھے؟ عظمیٰ نے کچھ کہنے سے پہلے تمہید باندھی۔ سفیر؟ ارسلان نے حیران ہو کر عظمیٰ کو دیکھا اور پھر اس نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گیا۔ اس نے وجہ نہیں پوچھی سفیر کے آنے کی۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں، چہرے پر وہ وجہ لکھی تھی۔ ارسلان جان گیا تھا۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عظمیٰ اچانک ہی پھٹ پڑی تھی۔ کہنا تو وہ بہت کچھ چاہتی تھی، بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، ان گنت سوال تھے اس کے دل میں، اس کے چہرے پر رقم تھے، مگر ارسلان کی حالت دیکھ کر اسے غصے سے زیادہ رونا آ رہا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ اسے کچھ کہنا ایسا ہی تھا جیسے مرے ہوئے کو اور مارا جائے۔ اس کے وجود سے پچھتاوا چھلک رہا تھا، جیسے پانی سے برتن لبالب بھرنے کے بعد باہر بہنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیسے ہو گیا یہ سب؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ عظمیٰ بے ربط بول رہی تھی، یکایک زندگی جیسے بے ربط ہو گئی تھی، تو الفاظ میں ربط کہاں سے آتا؟ ارسلان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر بولا،
تو اس کی آواز کسی سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم میں کیسے اپنے راستے سے بھٹک گیا، کیسے پھنس گیا کسی کے بچھائے پھندے میں جو اب میرے گلے کا پھندا بن گیا ہے۔ عظمیٰ اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ بیوی بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارتے گزارتے اچانک دوسری شادی کا قدم اٹھانا آسان نہیں ہوتا۔ ارسلان اب خود بھی پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ حیران تھا۔ اس عورت کی طرف بغیر سوچے سمجھے وہ یوں کھینچا چلا گیا جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچا چلا جاتا ہے۔ بہت جلد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس کماش کے لوگوں میں پھنس گیا ہے۔ اس کے پر یوں کاٹ دیے گئے تھے کہ وہ پھڑپھڑانے کے سوا کچھ کر نہیں سکا۔ اس نے اس شادی کو غلطی سمجھ کر اور تسلیم کر کے صفحہ زندگی سے مٹانا چاہا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ اس نے سمجھا۔ آرزو کے اغوا کی دھمکی نے ارسلان کو یہ قدم اٹھانے سے باز رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ محض ایک دھمکی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اس عورت کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا تھا، اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ارسلان کسی شکنجے میں پھنس گیا تھا، تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور رہائی کی کوئی سبیل نہیں تھی۔ اب ایک نئی مصیبت اس کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنا مکان بیوی کے نام کر دے، جس مکان میں عظمیٰ رہتی تھی بچوں کے ساتھ۔ اس مکان کو دوسری بیوی کے نام کر دیتا تو عظمیٰ اور بچے کہاں جاتے؟ اور اتنی قیمتی جائیداد کو وہ کیسے کسی کے حوالے کر دیتا جس کے بنانے میں اس کی محنت اور خون پسینے کی کمائی لگی تھی؟ لیکن ایسا نہ کرنے پر اسے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ پولیس سے رابطے کا اس نے سوچا، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ اس کی بیوی کی پہنچ اعلیٰ صلاحیت کے حامل غنڈوں بدماشوں تک ہی نہیں بلکہ پولیس کے اعلیٰ افسران تک بھی تھی۔ اور ویسے بھی اس محکمے کی کارکردگی کا جو حال تھا اسے کسی خاص مدد کی توقع بھی نہیں تھی۔ پھر آخر وہ کیا کرے؟ سوچ سوچ کر دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ دوسری طرف سے مکان نام کرنے کے مطالبے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ ارسلان کو سب سے زیادہ فکر اپنی بیٹی کی تھی جس کے متعلق اسے دھمکیاں دی گئی تھیں۔ فکر نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ شہید احمد نے پیالہ اپنے آگے سے سرکا دیا۔ پرہیز بتایا ہے تمہیں ڈاکٹر نے، اب کیا مرغے بھون کر دوں تمہیں؟ مہربانوں نے عادت کے مطابق تنک کر جواب دیا تھا۔ نمک مرچ اور تیل کم بتایا ہے، اور تو کوئی پرہیز نہیں ہے۔ ہلکے نمک مرچ اور آئل میں کچھ بھی بنا دو، مرغا بھوننے کو نہیں کہتا۔ کوئی دال سبزی ہی صحیح، تم نے تو بس دلیا پکڑ لیا ہے، پورا ہفتہ اسی میں نکال دیتی ہو۔ شہید احمد کو مہربانوں پر غصہ آ رہا تھا، اور اس سے پہلے دکان کا پرانا اور وفادار ملازم شہزادے کے بارے میں جو کچھ بتا کر گیا تھا اس نے شہید احمد کے پیروں تلے زمین نکال دی تھی۔ وہ غصہ بھی مہربانوں پر ہی نکال رہا تھا۔ ایسے کیوں چیخ رہے ہو؟ ابھی تو جو بنا ہے وہ کھا لو، کل کچھ بنا دوں گی۔ مہربانوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ شخص تو جان کو آ گیا ہے میری۔ اس کے چہرے پر حقارت اور بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، بھوک ہی اڑ گئی میری۔ اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا علم ہے تمہیں، پورا کاروبار تباہ کر کے رکھ دیا میرا۔ شہید احمد پھٹ پڑا۔ اچھا، کل تک تو وہ تمہارا بیٹا تھا، پڑھنے کی عمر میں اسے کام پر لگا دیا، اب مطلب نکل گیا تو میرا بیٹا ہو گیا وہ؟ سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا اس نے۔ اونے پونے دام میں مال بیچ کر پوری دکان، گودام سب خالی کر دیا۔ نہ اصل رقم کا پتہ ہے نہ منافع کا۔ شہید احمد کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے۔ دن رات محنت کر کے اس نے اپنا جو چھوٹا سا کاروبار سیٹ کیا تھا وہ سب زمین بوس ہو رہا تھا۔ اس کی جسمانی حالت اب بہتر ہو رہی تھی۔ 1-2 ہفتوں میں اس کا ارادہ تھا کہ کاروباری سرگرمیوں میں پہلے کی طرح حصہ لینے کا، مگر حقیقت یہ تھی کہ کاروبار رہا نہ اس کی سرگرمیاں۔ کاروبار پہلے سے ہی خسارے میں جا رہا تھا۔ میرے بیٹے کی کیا غلطی ہے؟ مہربانوں یوں بے نیاز بن گئی جیسے شہید احمد سے اور اس کے کاروبار سے مہربانوں کا کوئی واسطہ تعلق ہی نہ ہو۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا، اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جیسے کوئی دشمن ہو۔ دھوکہ دیا ہے اس نے، مال اونے پونے دام میں بیچ کر دوستوں یاروں میں اپنی عیاشیوں میں پیسے اڑا دیے۔ شہید احمد کرب کی انتہا پر تھا۔ شہزادے نے جو کچھ کیا وہ کیا۔ دکھ اس بات کا بھی تھا کہ مہربانوں اس سے بہت دور ہو رہی تھی۔ اس کی بے رخی، بیگانگی شہید احمد کو تکلیف دے رہی تھی۔
وہ بیوی تھی، دکھ سکھ کی ساتھی، مگر سکھوں کے سارے موسم شہید احمد کے ساتھ گزارنے کے بعد جب مشکلات کی دھوپ پڑی تو وہ شہید سے دور جانے لگی۔ شہید احمد کے ایکسیڈنٹ، ناگہانی معذوری اور اب کاروبار کی بگڑتی ہوئی صورتحال، ان سب میں وہ بہت سرد مہر اور اجنبی سی بن گئی تھی، بہت بیزار اور اکتائی ہوئی ہو جیسے۔ اب بھی شہزادے کے معاملے میں اس نے شہید احمد کی دلجوئی کے بجائے الٹا اسی کو مورد الزام ٹھہرا دیا۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان شہید احمد کے پرزے پرزے کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بے بسی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں؟ شہید احمد سوچ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مہربانوں کے تلخ رویے اور بے رخی کے پیچھے ایک پرانی کہانی ہے جو کچھ عرصہ پہلے دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی؟ ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ میڈیسن باقاعدگی سے لی؟ حسب عادت اور حسب معمول تابڑ توڑ سوالوں کی بوچھاڑ جوابوں کا انتظار کیے بغیر عاطف پر ہو رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے عاطف طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے بات نہیں کر رہا تھا۔ شہید احمد کے انتقال کے بعد سے وہ کافی اپسیٹ تھا، دکھ اور صدمہ بھی تھا، خود پہ ندامت بھی تھی، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ثانیہ کو اور اس کی فیملی کو یہی معلوم تھا کہ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ اب اگر اسے اصل بات بتاتا تو ایک نیا پینڈورا باکس کھل جاتا، نہیں بتاتا تو اس کی شوخیوں کا جواب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے بہانہ کر کے ایک ہفتہ نکال ہی لیا۔ آج وہ پھر آن لائن تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، عاطف نے ایک گہری سانس لی اور مختصر جواب دیا۔ جواب سے تو نہیں لگ رہا ہے، ابھی تک ٹھیک طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے آپ۔ میں اب واقعی بالکل ٹھیک ہوں، عاطف اپنی بات پر قائم رہا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پر اعتبار ہے تو آپ کی بات پر بھی ہے۔ ثانیہ نے بات ختم کی، پھر حسب عادت چہکی۔ آپ کو معلوم ہے میرے انکل آنٹی کینیڈا سے آ رہے ہیں؟ اچھا، عاطف بجھے بجھے سے لہجے میں بولا۔ اسے اس وقت ثانیہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تو اس کے انکل آنٹی میں کیا دلچسپی دکھاتا؟ امی پاپا نے کہا تھا نا کہ ان کے آنے پر ہماری شادی ہوگی۔ اچھا، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ عاطف کے دل میں اچانک ہی خطرے کی گھنٹی بجی، وہ کچھ بے چین سا ہو گیا۔ آپ تو بس آپ ہی ہیں، کوئی انٹرسٹ ہی شو نہیں کرتے کسی بات میں۔ ثانیہ نے بولتے بولتے دھیرے سے شکوہ کر ہی ڈالا۔ شادی میں تو ابھی 6 مہینے ہیں باقی، ہے نا؟ عاطف نے خود کو یا شاید اسے باور کروایا۔ ہاں، مگر انکل آنٹی 2 ماہ بعد آ رہے ہیں، ان کی پراپرٹی کے کچھ لیگل معاملات ہیں، اس لیے جلدی آنا پڑا ہے، ورنہ وہ 6 ماہ بعد ہی آنے والے تھے۔ تو اس لیے شادی جلدی ہوگی؟ امی پاپا 1-2 روز میں آپ کی امی سے بات کرنے آئیں گے، میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے سے آگاہ کر دوں، کہیں اچانک شوق نہ لگے۔ شوق تو لگ گیا، عاطف نے دل میں سوچا۔ کچھ دیر بعد فون بند کر کے وہ پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ خود کو اور زندگی کو کس دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا اس نے؟ چوائس کوئی نہیں تھی، انتخاب بس ایک ہی راستے کا کرنا تھا، اور دل تھا کہ دوسرے راستے کے لیے ہمک رہا تھا۔ تھوڑی سی خریداری کرنی تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی بازار چلی آئی، ویسے بھی کس کے ساتھ آتی؟ شہید احمد کی حالت کو پہلے سے بہت بہتر تھی، وہ آسانی سے چل پھر رہا تھا، مگر عمومی مردوں کی طرح وہ بھی شاپنگ پہ جانے سے کتراتا تھا۔ مہربانوں کی عادت بھی تو وہی روایتی عورتوں والی تھی، 10 دکانیں پھرنے کے بعد اسی پہلی دکان سے چیز خریدتی جو پہلی نظر میں پسند اور سمجھ میں آئی تھی۔ ویسے بھی شہید احمد نے اب دکان پر جانا شروع کر دیا تھا۔ شہزادہ اب فارغ تھا، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں وقت گزار رہا تھا۔ مہربانوں تھیلے ہاتھ میں پکڑے جانے کس دھن میں سڑک پار کر رہی تھی جب اس کے انتہائی قریب ایک کار کے بریک بہت زور سے چرچرائے تھے۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر ٹکر لگ چکی تھی، ہاتھ اور کندھے میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو خود کو اسپتال کے بیڈ پر پایا اور آنکھ کھلتے ہی جو چہرہ اسے اپنے سامنے نظر آیا اس نے جیسے مہربانوں کو مسمرائز کر دیا تھا۔ آپ؟ مہربانوں نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹی رہو، اٹھو گی تو درد ہوگا۔ معیز عالم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ آئی ایم سوری، میری گاڑی سے تمہیں چوٹ لگی ہے، بازو میں فریکچر ہو گیا ہے۔
मोइज़ आलम बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था। मेहर बानो कुछ परेशान सी थी और कुछ मुतज़ब्ज़िब सी भी। फिर भी न जाने क्यों मोइज़ आलम का यूँ माज़रत करना उसे अच्छा नहीं लगा। गलती मेरी भी थी, जल्दी में थी, इधर उधर देखे बगैर अंधाधुंध सड़क पार कर रही थी। मेहर बानो ने एतराफ़ किया। मोइज़ आलम चंद लम्हे उसे देखता रहा। मेहर बानो को उसकी नज़रों से उलझन हो रही थी। दोस्तों, ये था नईमा नाज़ का मुकम्मिल नॉवेल नुस्खा हाय वफ़ा का 14वां हिस्सा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो लाइक करना भूल जाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।